سبیل اللہ او متم لمغفرۃ من اللہ ورحمہ خیر مما یجمعون، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پس اے نبی، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہو گئے، سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے معاملات میں مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دوگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کون مومن ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہیں، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا۔ ناظرین اکرام،
ابھی آپ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 156 سے 168 تک 13 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، سمری کچھ یوں ہے کہ موت اور تقدیر کے سلسلے میں آدمی کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، ایسا کیوں کر لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے کسی کو الزام دیا تو یہ کافروں کا طور طریقہ ہے، اس سے بچنا ہے، مومنوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، شفقت ہیں۔ پھر اسی طرح آپس کے مشورے کا حکم دیا گیا کہ جب کوئی کام کرو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مشورہ کرنے کے بعد ایسا نہیں، لوگوں کی رائے ہی سب سے اہم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سب سے اہم چیز ہے کہ اب اللہ جو چاہے گا وہی بہتر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اگر مدد کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کی مدد نہیں کرے تو کون ہے جو اس کا پرسان حال ہوگا؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ نبی سے تو یہ ناممکن ہے کہ خیانت ہو سکے، جیسے تمہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ جی مال غنیمت میں سے ملے گا کہ نہیں ملے گا، جی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم نعمت ہے، اور آگے ذکر ہو رہا ہے کہ احد کے میدان میں جو شکست ملی ہے اس کے اسباب کیا ہے۔ چند اسباب کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، ان حکمتوں کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، اب یہاں بھی ان حکمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیلی کچھ آیتوں کو لیتے ہیں، کچھ تفسیر آپ کے سامنے ہو جائے، اس کی کچھ کومنٹری آ جائے۔ آیت نمبر 156 سے 158 تک پڑھیے، اس کے اندر ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیوں سفر کرنے گئے، کیوں جہاد پر گئے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور قتل نہ کیے جاتے۔ پھر اسی طرح کہا اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ اور مر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت تم کو شامل ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح کہا کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے یہ سوچ لیا کہ جہاد میں نکلے تو مارے گئے، اگر نہ نکلتے تو مارے نہ جاتے؟ بھئی مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو موت آ پہنچے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پہنچے گی، گرچہ مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ تو موت و حیات کا مالک اللہ ہے، کہیں جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ موت اگر لکھی ہوئی ہے تو آدمی وہاں چل کے جائے گا اور اس کو جانا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی موت کسی دوسرے ملک میں ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، تو آدمی اس دن وہ سفر کرتا ہے، جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ الزام کیوں لگا رہے ہو کہ اگر وہ جہاد پہ نہ نکلتے تو مارے نہ جاتے؟ جہاد کے لیے نکلے اس لیے مارے گئے۔ اللہ نے موت لکھی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمت ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، تو اللہ کی رحمت ہی سے کوئی آدمی نرم دل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سخت کلام ہوتے اور سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بھی سخت نہیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بھی سخت نہیں ہیں۔ اگر دل کے سخت ہوتے اور زبان کے سخت ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے، بلکہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فظن کہا جاتا ہے سخت کلام کو، پھر اسی طرح غلیظ القلب سخت دل کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک نبی آئے، تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو گرا معلوم ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ ناظرین کرام، دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو دعوت کا کام کر رہا ہو وہ زبان کا بھی پیارا ہو،
جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہو وہ دل کا بھی نرم ہو، اگر اس نے سختی دکھائی تو اس کی دعوت و تبلیغ میں یہ چیز رکاوٹ ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین فار ٹینز، دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے۔ ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صفائی، اسلام اور مسلمان، شیخ عبد الواجد مدنی سے جانیے صفائی کا کیا ہے مقام اسلام میں، ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بھی نرم ہیں اور دل کے بھی نرم ہیں۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہو، پیار ہو، پھر اسی طرح ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو۔ آگے تذکرہ ہو رہا وشاورہم فی الامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے معاملات میں مشورہ کیا کیجیے۔ تو دیکھیے، آپسی صلاح و مشورے سے جو بات نکل کے آتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مشورہ کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے 1 مین آرمی، کہ ایک ہی آدمی جو ہے کام کرے اس کا کام اچھا ہوتا ہے، لیکن صلاح و مشورے سے کام کریں گے تو اس کام کے اندر اور بھی چیز اچھی آئے گی، لوگوں کے مشورے نکل کر آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے معاملات میں مشورہ کیجیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، غزوہ بدر میں کیا مشورہ، غزوہ احد میں کیا۔ جنگ کے لیے مدینہ ہی میں رہ کر جنگ کرنی ہے یا پھر باہر نکل کے کرنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا باہر نکل کے کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے، احد کے پاس گئے۔ تو یہ لوگوں کا مشورہ تھا۔ غزوہ خندق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ لیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مشورہ لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، تہمت لگا دیا گیا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ اس کا تذکرہ ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4757۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2637، اور المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر ہے، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 110، اشیروا علی معشر المسلمین، اشیروا علی معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت تم لوگ میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، اے مسلمانوں کی جماعت تم لوگ مشورہ دو، فی اناسن ان لوگوں کے بارے میں، ابنو اہلی جس نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِ مِنْ سُوءٍ قَطُّ، اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی برائی کا کبھی گمان نہیں رکھتا، میں جانتا ہی نہیں۔ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ، اور ان لوگوں نے جو الزام لگایا ہے کن پر الزام لگایا ہے، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، اللہ کی قسم میں صرف بھلائی ہی جانتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے۔ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو امانت سمجھے، اس لیے حدیث کے اندر آیا کہ وہ خیانت نہ کرے بلکہ وہ امین ہو۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5128، المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے اسے امین سمجھا جاتا ہے کہ وہ آدمی اس رائے کو اپنے پاس رکھے گا، کسی کو بتائے گا نہیں، وہ رازدار ہے۔ اور مشورہ بھی اچھے لوگوں سے لینا چاہیے۔ آج کل لوگ فری میں مشورہ دے رہے ہیں، بھائی جب آپ سے مشورہ لیا جائے تب مشورہ دیجئے، فری میں مشورہ مت دیا کیجیے۔
حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہو اس سے وہ مشورہ کرے۔ عالم ہے، علم کے سلسلے میں مشورہ کرے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری سلسلے میں مشورہ کرے، کمانڈر ہے تو کمانڈر سے فوج کی حکمت عملی کے بارے میں پوچھے، انجینئر ہے اس سے بلڈنگ وغیرہ کے بارے میں پوچھے۔ تو جو جس فن کا ماہر ہے اس سے وہ پوچھے، اس سے رائے لے، اور رائے لینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جو رائے دی جائے وہی رائے ہی چلے گی۔ بادشاہ کو یہ اختیار حاصل ہے، حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے، ذمہ دار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آخری فیصلہ وہی سنائے۔ اب لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ میں نے مشورہ دیا، میری بات نہیں مانی گئی، ختم، اب میں ساتھ میں نہیں ہوں، نہیں۔ اور مشورے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے میں نے جو مشورہ دے دیا بس وہی صحیح ہے، اور مشورے ہی کی وجہ سے لوگوں کو فتح ہوتی ہے۔ مشورہ اچھائی کے لیے ہے، راستہ صحیح بتانے کے لیے، لیکن فتح دینے والا، کامیابی دینے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ جنگ احد کے دوران جو لوگ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، کیا ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے ہی والے تھے، تو وہ گھبرا کیوں رہے تھے؟ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے وہ خیانت کرے، تو کیسے ان کے حق کے لیے خیانت کر سکتے تھے؟ اس لیے ان کا سوچنا غلط تھا۔ پھر آگے کہا جا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم نعمت ہے۔ آیت نمبر 164 میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں سے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھایا، حکمت کی باتیں سکھائی، لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حال ہی نے کہا چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ۔ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا، تو صحابہ کرام کی بھی فضیلت ہے اس کے اندر۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ خود کہا جا رہا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں۔ تو ایسے سمجھیے ہفتے میں کتنے دن ہوتے؟ ہفتے میں 7 دن ہے، 7 دن میں جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سال میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ رمضان کا مہینہ مہینوں میں سے نہیں ہے لیکن وہ سردار ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر میں سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ آپ غور کر لیجئے، آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات، تمام راتیں تو ہیں لیکن ایک رات ایسی ہے جو راتوں کے لیے سردار ہے، وہ ہے شب قدر، بڑی رات جو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ وہ رات راتوں میں سے نہیں ہے؟ وہ رات راتوں میں سے ہے لیکن سب سے بہترین رات ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر میں سے ہیں لیکن سب سے بہترین بشر ہیں۔ پھر اسی طرح بہت سارے فرشتے ہیں لیکن فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے نہیں، جبریل امین انسانوں میں سے ہیں، ایسا بول سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بول سکتے۔ جبریل امین فرشتوں میں سے ہیں لیکن فرشتوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں۔ تو ذرا سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہم بول دیتے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم لوگوں کو بھائی کہا ہے، مومنوں کو۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 پر ایک حدیث آئی ہے، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے کہا کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی ولکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے لیکن مجھ کو دیکھا نہیں۔ تو ہم گناہگاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے، تو انہوں نے خود کہا ہے۔ ہم تھوڑے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہیں ہمارے، وہ ہم ایمان والوں کو بولتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم کو نہیں دیکھا اور ہم پر ایمان لائے۔ تو ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کئی جلسے منعقد کر دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مقام و مرتبہ جو ہے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 165 سے 168 تک کہ احد کے میدان میں تم لوگوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس سے پہلے غزوہ بدر کے اندر تو کافروں کو تم لوگ تکلیف پہنچا چکے ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے قلتم انا ھذا، تم لوگوں نے یہ کہا یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ قل ھو من عند انفسکم، آپ کہہ دیجئے یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ بھائی تم لوگوں نے نافرمانی کی، اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ 50 جو تیر انداز جبل رماد پر رکھے گئے تھے اس ٹیلے پر وہاں سے چلے آئے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، تو تمہاری وجہ سے ہے ایسا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو غزوہ دیا اور اس غزوے کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کہا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے کہ مومن کون ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے۔ تو اس غزوے سے لوگ سمجھ میں آ گئے۔ آپ غور کریں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا 300 آدمی کو لے کر مقام شوز سے واپس آ گیا، تو اللہ نے جان لیا کون کچے ہیں کون پکے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی تھی اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا، منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ اللہ کو تو معلوم ہے لیکن سامنے سے وہ چیز لوگوں کے سامنے آ گئی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی تو میں چلا جاتا ہوں، اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مقام شوز سے وہ واپس آ گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا تاکہ وہ جان لے کون منافق ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں گئے، قُلْ فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہاں جب تم لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی جی ہماری بات نہیں مانے، ہم نے تم لوگوں کو منع کیا تھا، کیوں گئے؟ اگر نہیں جاتے تو تم لوگ مارے نہ جاتے۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ تو منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ لو اطاعونا ما قتلوا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر لوگ ہماری بات مانتے، منافقوں کی جو بات تھی کہ مت جاؤ، ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ نے کہا قل فادرؤا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو اس وقت تم لوگ روک لینا، کیسے باز رکھتے ہو، کیسے کہتے ہو کہ جی موت کو کہ موت مت آئے، بالکل نہیں، روک تو نہیں سکتے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ آدمی جہاں کہیں بھی رہے موت آ پہنچے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ آپ دیکھتے ہیں موت کیسے اچانک آتی ہے۔ ڈولی چلی ہے بھئی گاجے باجے کے ساتھ، لیکن شہنائی تو چلی ہے، کیا ہوا گھر پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ رات میں سو جاتے ہیں، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ غور کیجئے دیکھیے، لوگ صبح نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے، شام کو واپس نہیں آتے۔ کہیں دیکھیے بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک ہی اکلوتا تھا نوجوان کمانے والا آج دنیا سے چلا گیا۔ نئی نویلی دلہن جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو موت کسی کو کہہ کے نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھا ہے وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ تم لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر وہاں نہیں جاتے تو بچ جاتے؟ جی وہاں تو جانا تھا، اور یہ ایک بہانہ تھا کہ پہنچنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسا کیا تاکہ لوگوں کے مقام و مرتبے کو اونچا کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہی تھا تاکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو مرتبہ مل جائے شہداء کا۔ اس لیے منافقوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے۔ ناظرین کرام، یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره